خوبصورت اور سنہری بیانات کے لیے ایم اسد اللہ کے یوٹیوب چینل سنہری بیان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعائیں لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر مینشن کیا، کیونکہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو فرمایا کہ میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں جو جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمینہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، دیکھے کہاں میرے رب نے میری نبی کی ماں کو اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا یتیم کر دیا۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کر نیچے اترے تو ام ایمن سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئی تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ کی قبر پر چمٹ کر لیٹ گئے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، آپ اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئیں، کیوں چلی گئیں؟ 6 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا اور اونٹنی کو نیچے بٹھایا۔ آپ اوپر پہاڑ پر گئے اور قبر کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ کڑاکے کی دھوپ تھی، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہاں کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں، کاش اماں زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا، میری بہنوں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تب قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کا واقعہ ہے، اس واقعہ کو میں بھول نہیں سکتا۔ ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں۔ یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، یعنی بکواس نہ کر۔ وہ آگے چپ، صرف آنسو گر رہے تھے بس۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، پھر اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کے گزاری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھونک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے۔
میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو۔ جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ والد ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے گھر میں بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آپ کرسی پر بیٹھتے تھے، بی بی فاطمہ آ گئیں، یا آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی آ گئی، یا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بیٹی آ گئی، تو آپ کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے۔ گرل فرینڈ، یہ سب ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ وہ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں سے پوچھ کے اب شادی کرو، زبردستی مت کرو۔ ہمارا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے۔ بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ یہاں کرنا ہے، دوسری جگہ نہیں کرنا ہے، کلکٹر سے کرنی ہے، انجینئر سے کرنی ہے، فلاں سے کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں کرنا ہے۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو۔ اپنی بیٹی سے پوچھو کہ تم کو کوئی پسند تو نہیں ہے، اگر بیٹی کہہ دے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کی شادی وہاں کرواؤ جس کو پسند کرتی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا کہہ دے کہ فلاں جگہ کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں کرنا ہے، تو وہ اولاد نافرمان نہیں ہے بلکہ فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ آپ ایسا ظلم نہ کرو کہ یہی کرنی ہے، یہی کرنی ہے۔ زندگی تم کو نہیں جینی، نہیں گزارنی، زندگی اس کو گزارنی ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لے کے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ، فاطمہ علی کے لیے ہے، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ تو وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان سے ہی کرنا ہے۔ پھر بھی آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبرائیل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہاں تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے
بڑا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا. ہماری عبادت میں نماز آ گیا، بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی نہیں. ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، سب سے بڑی خواہش ہو ان کا احترام کرنا، زندگی ان کو گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ بھی ہے والدین کے آگے اپنا سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے یہ کورٹ میرج نہ ہماری ثقافت ہے نہ ہی یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. والدین پڑھے شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. اسی لیے اگر بچے بچیاں کہہ دے کہ میں دوسرے کو پسند کرتی ہوں تو اس کو برا نہیں سمجھیں، اس کی شادی کروائیں. یہ والدین کے اندر بہت بڑی کمی ہے، ماں باپ کے اندر.